قرآن پاک کہتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو گڑمٹ مت کیجیے۔ ظاہر ہے کہ قرآن کی بہت سی آیات ہیں، خاص پس منظر میں اتاری گئی ہیں، لیکن الفاظ قرآنی کا جو عموم ہوتا ہے وہ عموم ظاہر ہے اصول یہ ہے کہ ان العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ تو ولا تلبسوا الحق بالباطل، یہ حکم دیا جا رہا ہے حق اور باطل کو گڑمٹ مت کیجیے۔ یہ حکم دیا جا رہا ہے لا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ یہ حکم دیا جا رہا ہے ولا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا آپ کو علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑیے۔ جائزہ لیجئے، اپنی مجلسوں کا جائزہ لیجئے، اپنی محفلوں کا جائزہ لیجئے، اپنی نشست و برخاست کا جائزہ لیجئے، اپنی تحریروں کا جائزہ لیجئے، اپنی سوشل میڈیائی گروپوں کا جائزہ لیجئے۔ قسم بخدا کہتا ہوں اس وقت سب سے زیادہ اگر غیبتوں میں، اگر حق و باطل کو گڑمٹ کرنے میں، اگر اتنی سی اچھی بات میں اتنی سی بری باتیں ملانے میں، اگر اتنی سی صحیح بات میں، یا یوں کہیے کہ رائی کو پہاڑ بنانے میں اگر کوئی سب سے آگے ہے تو ہم ہیں، آپ ہیں، ہماری اور آپ کی برادری کے لوگ ہیں۔ ہمارے جو سوشل میڈیائی گروپ ہیں، چہ جائے کہ وہ میکرون کا مقابلہ کرنے کے لیے ہوتے، چہ جائے کہ وہ جزیرۃ العرب کو کفر و شرک سے پاک کرنے کے لیے مہم چلاتے، چہ جائے کہ وہ جزیرۃ العرب پر بت پرستی کو واپس لانے والوں سے پاک کرنے کے لیے مہم چلاتے، چہ جائے کہ وہ اسلام کی نصرت کے لیے استعمال ہوتے، چہ جائے کہ وہ عزروہ کا کام کرتے، وہ نصروہ کا کام کرتے۔ یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے سوشل میڈیائی گروپ غیبتوں کے اڈے ہیں، غیبتوں کی مجلسیں ہیں، غیبتوں کی نشستیں ہیں۔ وہاں حق و باطل کو گڑمٹ کیا جاتا ہے، وہاں رائی کو پہاڑ بنایا جاتا ہے، وہاں اتہامات لگائے جاتے ہیں، وہاں تہمتیں لگائی جاتی ہیں، وہاں پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں۔ ہمارا موبائل ہے، ہماری انگلیاں ہیں، ہم تمہاری عزت سے کھیلیں گے، ہم تمہاری پگڑیاں اچھالیں گے، تم ہماری عزت سے کھیلو، تم ہماری پگڑیاں اچھالو۔ بھول جاتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی مومن کی ستاری کرے گا اس دنیا میں، اللہ بروز قیامت بروز حشر اس کی ستاری فرمائے گا۔ یہ حدیثیں کس کے لیے، یہ آیات کس کے لیے، یہ اخلاقیات کس کے لیے، یہ تعلیمات کس کے لیے؟ آپ کا اپنا حال یہ ہے، اور آپ دنیا سے شکوہ کرتے ہیں کہ دنیا سیرت سے واقف نہیں۔ دنیا سیرت سے واقف ہے، سیرت کی انقلابیت سے واقف ہے، دنیا قرآن کے انقلابی پیغام سے واقف ہے، اس لیے دنیا آپ کے در پہ آزار ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ آپ خود اپنے آپ سے واقف نہیں، آپ خود اپنے قرآن سے واقف نہیں، آپ خود اپنے نبی کی سیرت سے واقف نہیں، آپ کے اندر، ہمارے اندر خود نبی کی تعلیمات کا پرتو نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے کردار سے جو اسلام پیش کرتے ہیں وہ اسلام کچھ اور ہے، اور جس اسلام نے اس دنیا میں تاریخی انقلاب پیدا کیا تھا وہ اسلام وہ ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت میں موجود ہے، اور جس کو لے کر کے نبی کے صحابہ نکلے، نبی نے ان کو حکم دیا بشرو، وہ بشارتیں بانٹتے رہے، خوشخبریاں بانٹتے رہے۔ نبی نے ان کو حکم دیا وَلَا تُنَفِّرُوا، نفرتیں مت بانٹنا، نفرتیں مت پیدا کرنا۔ تو وہ اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے دل جیتتے رہے، خوشخبریاں سناتے رہے، بشارتیں سناتے رہے، لوگوں کو گلے لگاتے رہے، لوگوں سے ملتے رہے، لوگوں سے جلتے رہے، لوگوں میں ملتے رہے، مظلوموں کی مدد کرتے رہے، اور دوسروں کی تکلیفوں کو اپنے اوپر لیتے رہے، اور اس طرح سے لوگوں کی خیرخواہی کرتے رہے کہ لوگ ان کے دامن میں آتے چلے گئے۔ پھر وہ دور آیا جس دور کے بارے میں بشارت دی گئی تھی، اور پھر قرآن مجید نے اس کا نقشہ کھینچا، اذا جاء نصر اللہ، اذا جاء نصر اللہ، اذا جاء نصر اللہ۔ یہ دور آیا، قرآن نے یہ نقشہ کھینچا، لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ حضور نے اپنے صحابہ کو حکم دیا تھا یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرنا، مصیبتیں مت پیدا کرنا۔ آپ لوگوں کے درمیان جائیے، قرآن مجید کو اسی قوت کے ساتھ پیش کیجیے، اسی یقین کے ساتھ پیش کیجئے، اسی اطمینان کے ساتھ پیش کیجئے، سیرت کی روشنی اسی اعتماد کے ساتھ پھیلائیے
اس اعتماد کے ساتھ پھیلائیے کہ سیرت سب کے لیے ہے، نبی سب کے تھے۔ قرآن مجید میں صاف یہ بات ارشاد فرما دی گئی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، حضور پاک علیہ السلام کو سب کا نبی بنا کر کے بھیجا گیا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اس بات سے لوگوں کو واقف کرائیے، لوگوں کے درمیان یہ بات پیش کیجئے، لیکن اسی اعتماد کے ساتھ، ڈیفینسو پوزیشن میں نہیں، اس اعتماد کے ساتھ کہ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، اس یقین کامل کے ساتھ نبی کی سیرت کو لوگوں کے سامنے پیش کیجئے، عملاً نبی کے اخلاق پیش کیجئے، نبی کا کردار پیش کیجئے، سیرت کا پرتو پیش کیجئے۔